اللہ اکبر. کچھ عرصہ گزرا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، عراق سے دوبارہ آئے. کب آئے؟ یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے. سورت کا نام سورہ صافات ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. کچھ عرصے کے بعد آئے. آگے کہتے کیا ہیں؟ بیٹا میں نے وہاں خواب دیکھا ہے عراق میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا دیکھو نہ کہہ سکتا تھا. جب میں ابھی گود میں تھا مجھے اور میری ماں کو یہاں بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہمارا تو اس کے بعد حال بھی نہیں پوچھا. اب میں چلنے کے قابل ہو گیا ہوں، اب میں دوڑنے کے قابل ہو گیا ہوں، اور اب آ گئے ہو کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اعتراض نہیں کیا، مشورے کے لیے ٹائم بھی نہیں مانگا. ابو جی ٹھہرے، میں اپنی امی سے مشورہ کر لوں، میں اپنی امی سے پوچھ لوں. ابو جی خوابوں پر بھی کبھی بچوں کو ذبح کیا کرتے ہیں. خواب ہی تو آیا ہے نا، خدا نے آپ کو 120 سال کے بعد جو مجھے عطا کیا ہے، اب آپ مجھے ذبح کرنے پر، قتل کرنے پر کیوں تل گئے ہیں؟ ایک خواب کی بنیاد پر. اسی لیے شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل بولے اور فوراً کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. یا ابتی، اے ابو جی، افعل کر گزریے، ما تؤمر جو آپ کو حکم ہوا ہے. جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا وہ میرے اور آپ کے خواب کی طرح نہیں ہوتا. نبی کا خواب اللہ کا پیغام ہوتا ہے. نبی کا خواب اللہ کا پیغام ہوتا ہے. دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور خواب اپنے باپ کو بیان کیا. اللہ پاک نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی اس واقعہ میں. اس خواب کی بنیاد پر پوری سورہ یوسف ہے. اور کیا کہا حضرت یوسف نے؟ مالک نے قرآن میں کیسے انداز میں بیان کیا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. اللہ اکبر. یہ تو حضرت یوسف کا خواب ہے. یعقوب سمجھ گئے کہ نبی کا خواب عام نہیں ہوتا، نبی کا خواب اللہ کا پیغام ہوتا ہے. آپ کے اور میرے آقا نے بھی ایک مدینہ میں خواب دیکھا. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ کا چکر لگا رہا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر تیاری کرے. آپ نے فرمایا تیاری کرو. سب نے تیاری کر لی، سب عمرہ کرنے کے لیے خواب کی بنیاد پر نکل پڑے. جب کہ
کہ مکہ میں تو مشرکین کا قبضہ تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں خواب بیان فرمایا اور اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اے میرے محبوبہ جو تو نے خواب دیکھا ہے حق، بولو سچ ہے، تیرا خواب عام خواب نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دونوں چل پڑے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تو لگیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تو لگیا۔ شیطان نے وسوسے ڈالے تو وہاں پر کنکر مارے۔ اب جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو سنت کو زندہ کرتے ہوئے کنکر مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں بالکل تیار ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا لیا۔ چھری چلاتے ہیں حضرت ابراہیم۔ اللہ کہتے ہیں چھری تیرا کام ہے کاٹنا، لیکن تیری فطرت کاٹنا ہے، لیکن آج میری قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، میں نے کسی فرشتے کے ذریعے نہیں، میں اللہ نے خود آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، او ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ان ھذا، بھائی یہ بات سمجھنا، بھائی اللہ کی یہ بات سمجھنا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اور سننے والوں اس کو چھوٹی بات نہ سمجھنا، میں اللہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ 120 سال رب سے مانگتا رہے، 120 سال کے بعد رب عطا کرے، پھر وہ اللہ کہے کہ ذبح کر دے تو وہ ذبح کرنے پر تیار ہو جائے بلکہ چھری چلا دے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، میں اللہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے جو ابراہیم نے مکمل کر دی، جو ابراہیم نے پاس کر لی، جو ابراہیم نے 100/100 نمبر لیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، میں نے قیامت تک اس ذبح کو، اس قربانی کو جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم۔ کیا بات ہے یار، اللہ کے قرآن کی مٹھاس ہی کیا ہے۔